الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، ہماری گفتگو میں جو بحث اور ڈسکشنز کا ٹاپک ہے اس وقت وہ ہے معجزہ. یعنی ہر دور میں جو پیغمبر آتا ہے، جو نبی آتا ہے، اور 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں انبیاء علیہم السلام. ان پیغمبروں نے، ان انبیاء علیہم السلام نے جس زمانے میں جن لوگوں کے پاس یہ آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، تو معجزہ دکھلایا، اور معجزے سے جو دعوی نبوت تھا ان کی صداقت کو انہوں نے ثابت کیا، اور لوگوں کو یقین حاصل ہوا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، یہ ریپریزنٹیٹیو ہیں اور اللہ کے پیامبر ہیں، میسنجرز آف اللہ المائٹی. تو یہ معجزہ عزیزان گرامی، آج کے پروگرام میں ہم جو ہے اس معجزے پر گفتگو کریں گے کہ لغت میں یہ معجزہ جو انبیاء علیہم السلام دکھاتے ہیں، تو یہ لفظ ظاہر ہے کہ اعجاز، اور اعجاز سے نکلا ہے معجزہ. یہ ایک عربی کا لفظ ہے، تو عربی ڈکشنری میں دیکھتے ہیں ہم کہ یہ لفظ جو ہے اس کے کیا معنی ہیں، میننگ کیا ہے، اور اسی طرح پھر اصطلاح میں جو ہے وہ معجزہ جو انبیاء علیہم السلام اپنی نبوت کے دعوے کی صداقت کے لیے پیش کرتے ہیں، وہ معجزہ اصطلاحی طور پر اسے کیسے بیان کیا گیا ہے، اصطلاحی معجزے کو علماء نے کیسے اسے ڈیفائن کیا ہے. تو اعجاز، عین، جیم اور زے، یہ اجازہ، یہ عین جیم زے، یہ اس کے بیسک اور روٹ الفابیٹس ہیں، اور یہ بیسک الفابیٹس جو ہیں عین، جیم اور زے، جو روٹ الفابیٹس ہیں، اس کو جب فعل کی صورت میں یہ حرف ڈھالے جاتے ہیں افعال کی مختلف صورتوں میں، تو وہ افعال جو ہیں مختلف قسم کے افعال ہیں، اور وہ افعال مختلف قسم کے ابواب میں پائے جاتے ہیں عربی لینگویج میں. تو ان مختلف ابواب میں سے یہ اعجاز جو ہے وہ باب افعال میں ہے. باب افعال میں اس سے عین، جیم اور زے جو روٹ الفابیٹس ہیں ان کو لے جایا گیا ہے، اور وہ باب افعال سے مصدر اعجاز ہوتا ہے، اور اس سے یہ لفظ نکلا ہے معجزہ. تو اس معجزہ کا معنی اور میننگ جو اس باب افعال میں اس روٹ الفابیٹس کو لے جانے کے بعد جو بنتا ہے، اور یہ لفظ کا میننگ جو بنتا ہے معجزہ، یعنی کسی کو عاجز کر دینا، ناتوان کر دینا، یہ ہے اعجاز اور معجزہ کا معنی. اور اس کے علاوہ کسی کو ناتوان پانا اور عاجز پا لینا، یہ اس معنی میں بھی آیا ہے، لیکن یہ دونوں معنی جو ہے میننگ بیان ہوئے ہیں ڈکشنری میں. اب آپ دیکھیں کہ اصطلاح میں جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام معجزہ لے کر آئے، تو یہ اعجاز اور معجزہ انبیاء علیہم السلام کا جو ان کی نبوت کی صداقت کے لیے ہے، اور لوگوں کو یقین حاصل ہونے کے لیے کہ یہ انبیاء جو دعوی نبوت کر رہے ہیں یہ سچے ہیں، صادقانہ ہیں، ان کا دعویٰ سچا دعویٰ ہے.
اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر ہم آیت اللہ جعفر سبحانی نے اپنی کتاب میں جو تعریف کی ہے اور وہاں سے یہ کتاب جو ہمارے سامنے نقل کی گئی ہے عبارت الہیات سے اس کتاب میں، یہاں سے ہم اپنے معزز سامعین کی خدمت میں وہ تعریف اور ڈیفینیشن جو معجزے کی اصطلاحی تعریف ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر علماء اسکالرز نے بھی جو ہے وہ تقریباً یہی یا ملتی جلتی تعریف جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں میں معجزے کی بیان کی ہے، کلام کی کتابوں میں، علم کلام کی، عقائد کی کتابوں میں۔ اور معجزے کی تعریف یوں کی ہے کہ امر خارق للعادت مقرون بالتحدی مع عدم المعارضت، کہ معجزہ ایک ایسا امر ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو خارق عادت ہے۔ یعنی خارق عادت یعنی کیا کہ یہ عادتاً اور معمولاً لوگ جو ہیں عرف میں متعارف طریقے سے یہ کام جو ہے وہ انجام کوئی نہیں دے سکتا، بس متعارف طریقے سے عرف میں لوگوں کے درمیان جو متعارف طریقے سے جو کام انجام دیے جاتے ہیں یہ ایسا کام نہیں ہے، یعنی اس سے بالاتر ایک کام ہے، خارق عادت کام ہے۔ خارق عادت یہ ایک ٹرم ہے جو اس لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی معمول سے ہٹ کر ایک کام ہے، غیر متعارف کام ہے، جو لوگ عوام الناس یا اس شعبے کے ماہرین بھی حتیٰ ایک عام طریقے سے متعارف طریقے سے جو ہے وہ اس کو پیش کرنے سے عاجز ہیں اور ناتوان ہیں اور اس قسم کی چیز کو پیش نہیں کر سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ اور وہ امر، یہ چیز جو ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہے، ایسا کام جو خارق عادت کام ہے جو ظاہر ہوتا ہے پیغمبر سے، نبی سے، نمائندہ الہی سے، مقرون بالتحدی مع عدم المعارضت، یہ ایک مکمل ڈیفینیشن ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کے دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ہو، اور دعوی نبوت اور چیلنج، کہ دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ یہ کام دکھا رہے ہیں، معجزے کا کام، اور یہ معجزہ دکھلا کر یہ چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے ہیں، اور ہمیں معاشرے میں انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، جسے ہمیں ادا کرنا ہے، جس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے ساتھ ساتھ چیلنج ہے کہ یہ کام جو معجزہ اللہ نے ہمیں دیا، عطا کیا، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، یہ نشانی، یہ معجزہ، یہ کوئی اور نہیں دکھلا سکتا، یہ چیلنج ہے مع عدم المعارضت۔ اور ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اس کام کو پیش نہیں کر سکے، یعنی چیلنج بھی ہو، دعوی نبوت ہو، چیلنج ہو، چیلنج دعوی نبوت ہو، چیلنج کے ساتھ ساتھ یہ خارق عادت کام دکھایا جائے، اور اس کام کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، دکھانے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اور اس سے ٹکراتا نہیں ہے اس معجزے کے ساتھ، اور نہیں ٹکرا سکتا ہے، لوگ عاجز ہو جاتے ہیں، اور یہ معجزہ لوگوں کو عاجز کر دیتا ہے، لوگ عاجز ہیں، ناتوان ہیں، قدرت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ اس جیسی چیز کو، جو متعارف چیز جو رائج ہے، اس متعارف طریقے سے، متعارف علم کے ذریعے ایسی چیز کو کوئی اور نبی کے علاوہ نہیں دکھا سکتا، عاجز ہے ایسا کرنے سے، لہذا کسی اور کی طرف سے پیش نہ کر سکنا، اور لوگوں کا عاجز ہونا اور معارضہ نہ کرنا، بس یہ مکمل ڈیفینیشن ہے۔ بس ایک خارق عادت کام جو نبی پیش کرتا ہے دعوے نبوت کے ساتھ ساتھ اور چیلنج کے ساتھ ساتھ، اور کوئی ٹکراؤ کوئی اور اس سے نہیں کر سکتا اس سلسلے میں، اور کوئی اس جیسی چیز کو پیش نہیں کر سکتا، عاجز ہوتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو یہاں دعوے نبوت کی صداقت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ معجزے کی مختصر اور اختصار کے ساتھ وہ تعریف ہے، جو اصطلاحی تعریف جو ہم نے
آپ کی خدمت میں عزیزان گرامی پیش کر دی۔ لہٰذا اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر ایک یہ چیز اور سوال جو ہے پیدا ہوتا ہے، وہ سوال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی اور ایسا خارق عادہ کام آیا دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا؟ تو نبی کے علاوہ جو اولیاء ہیں، نبی کے جو اوصیاء ہیں، اب آپ دیکھیے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ایک خارق عادہ کام جو تھا ان کی ہستی کے توسط سے ظاہر ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو کھانا ان کو عطا کیا جاتا تھا اور وہ چیزیں جو ان کو نعمت کے طور پہ ملتی تھیں وہ جو دوسروں کو نہیں ملتی تھیں اس طریقے سے، اس انداز سے، بس اللہ کی طرف سے ایک مخصوص کھانا عطا ہونا یہ ایک خارق عادہ کام ہے جی۔ اور یہ حضرت مریم کے لیے توسط سے یہ کام خارق عادہ چیز کا ظاہر ہونا، یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پیغمبر نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، لیکن خارق عادہ کام ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ کے ایسے پسندیدہ بندے ہوں، ایسے خاص بندے ہوں جن کے توسط سے ممکن ہے کہ خارق عادہ کام ہو، لیکن خارق عادہ کام کے ساتھ ساتھ دعوی نبوت نہیں ہوتا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے دعوی نبوت نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، لیکن پتہ یہ چلا کہ خارق عادہ کام نبی کے علاوہ اللہ کے کوئی مخصوص بندوں کے ذریعے بھی ان کے توسط سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ تو اس مورد میں عزیزان گرامی کیا کہیں گے؟ ہم اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہوئی کہ خارق عادہ کام ہو، دعوی نبوت اور چیلنج کے ساتھ ساتھ ہو، اور اس کے ساتھ کوئی معارضہ اور ٹکراؤ نہ ہو، کوئی اور اس کو پیش نہ کر سکے اور دیگر سب لوگ عاجز ہوں ایسا پیش کرنے سے، ایسے کام کو دکھلانے سے۔ تو عزیزان گرامی اب سوال یہ کہ آیا خارق عادہ کام نبی کے علاوہ، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ اور ہستیاں ان سے ظاہر ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے توسط سے بھی یہ چیز روشن ہو سکتی ہے خارق عادہ امور؟ جی ہاں، ہم نے یہ مثال دی حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی، اور اسی طرح اور بھی جو ہے وہ مثالیں ہیں کہ مثلا فرض کیجیے تخت بلقیس کو جی حضرت سلیمان کے پاس حاضر کر دیا آصف برخیہ نے، تو یہ جناب علی ان کا حاضر کر دینا، اور تفاسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جناب آصف برخیہ وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن خارق عادہ کام کو یعنی تخت بلقیس کو یوں چشم زدن میں اور مختصر سے وقت میں حاضر کر دینا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں، اور ان کے سامنے حاضر کرنا، پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ خارق عادہ کام ہے۔ تو اللہ کے کچھ پسندیدہ بندے ہیں، اور ان پسندیدہ بندوں کو اللہ نے ممکن ہے کہ خارق عادہ امور جو ہے ان سے آراستہ کیا ہو، اور یہ کمال ان کو عطا کیا ہو، یہ دیا ہو۔ یہ کرامت کہیں گے اس کو عزیزان گرامی، معجزہ نہیں کہیں گے، کیونکہ معجزہ ڈیفینیشن میں جو معجزے کی ڈیفینیشن ہم نے کی، آصف برخیہ مثلا انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیا، لیکن وہ ایک اللہ کے پسندیدہ اور بندے تھے، اور نبی کے جو تھے کاموں کو انجام دینے والے، اور نبی کی بہت سارے امور میں نیابت کرنے والے، اور اللہ کے پسندیدہ اور اولیاء اللہ میں سے تھے۔ لہٰذا اللہ اپنے ایسے اولیاء کو اور انبیاء کے جانشینوں کو اور ایسے کھرے سچے بندے جو تقویٰ کے اعتبار سے ایسی منزل پر ہوتے ہیں، اللہ ایسی نشانیوں کو انہیں عطا کرتا ہے، اور وہ دعوی نبوت نہیں کرتے۔ لہٰذا معجزہ اسے کہیں گے کہ جو دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ ایک انسان جو ہے، جو ہستی دعوی نبوت کر رہی ہے، وہ اس کو شو کرتی ہے، وہ اس کو دکھلاتی ہے، پیش کرتی ہے۔ تو یہ پریزنٹیشن اور یہ شو کرنا اور واضح کرنا اور بتلانا، یہ اس ہستی کی طرف سے جب ہو کہ جو دعوی نبوت کرے، تب معجزہ کہلائے گا، خارق عادہ کام۔ وگرنہ تو پھر یہ
خارق عادہ کام تو ہے، خارق عادہ امر تو ہے، لیکن اسے معجزہ نہیں کہیں گے۔ اور اولیاء اللہ جو ہیں اور جانشینان پیامبران اور پیغمبروں کے جانشین، ان سے، ان ہستیوں سے، اللہ کی پسندیدہ ہستیوں سے خارق عادہ کام ظاہر ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کے اس پروگرام کو ہم یہیں پہ اختتام کی منزل میں لے جاتے ہیں اور سلسلے گفتگو یہیں سے انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آگے مزید جو مطالب ہیں اس معجزے میں وہ آپ سامعین کرام کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلاء